بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بنایا ہے، تو انسان کا کام دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں انسان آیا تو اس انسان کی زندگی کہاں تک ہے اور اس انسان کا کام کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا تو اللہ کی مرضی سے آیا، دنیا سے جائے گا تو اللہ کی مرضی سے جائے گا۔ نہ دنیا میں آنا انسان کے بس میں تھا، نہ دنیا سے جانا انسان کے بس میں ہے۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا تو انسان کبھی موت کی شکل تک نہیں دیکھتا، اس کو کبھی موت ہی نہ آتی، کیونکہ ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ وہ ہرگز مرے نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ موت اور حیات اللہ نے دی اور اللہ نے لی۔ جب پیدا ہونا اور مرنا دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، تو پھر دنیا میں انسان کا کام کیا ہے؟ دنیا میں انسان اللہ کی مرضی سے آیا اور اللہ کی مرضی سے جائے گا، تو پھر دنیا میں انسان کا کام کیا ہے؟ تو دنیا میں انسان کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہنے تک اللہ کی مرضی سے جیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ دنیا میں جب تک زندگی رہے گی اس وقت تک انسان کا کام یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ دنیا میں ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں، جیب میں 1 روپیہ ہمارے نہیں ہوتا، پھر بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم 5 روپے ہمارے جیب میں آ جائیں، اور وہ 5 روپے حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسلسل کوشش کی، کوشش پر اللہ رب العزت نواز دیتے ہیں۔ تو انسان کے بس میں صرف اتنا ہے انسان کا کام کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے صرف کوشش کرتا رہے۔ نماز پڑھنا انسان کے حق میں ضروری ہے، اور نماز کی کوشش انسان کرتا رہے تو توفیق نماز بھی مل جائے گی، اور نماز کی کوشش یہ ہے کہ باوضو رہے، وضو سے رہے گا تو نماز کی توفیق مل جائے گی، اور جھوٹ سے بچنا یہ ضروری ہے۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ کوشش کرتا رہے، اور کوشش یہ ہے جھوٹ سے بچنے کی کہ جھوٹوں میں نہ بیٹھے، سچوں میں بیٹھا کرے۔ جب سچوں میں بیٹھے گا تو کوشش کرنے والوں میں شامل ہوگا، اور اچھوں میں بیٹھے گا تو کوشش کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا تو پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ پاک انسان کو اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ دنیا میں انسان کا کام صرف اور صرف کوشش کرتے رہنا ہے۔ جنت میں اگر ہم کو جانا ہے تو پھر کوشش جنت میں جانے کی ہم کریں، نیکیوں کی کوشش کرتے رہیں۔ کوشش کرتے ہوئے ہی اگر ہمیں موت آتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رحم اور اللہ کا فضل ہم کو ملے گا، اور کوشش کرنے ہی سے انسان
کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اسی لیے ایک بچہ ہے جو سمندر میں اتر گیا اور اس کو تیرنا نہیں آتا، تیرنا بالکل نہیں آتا، اور وہ پانی میں اتر چکا ہے، تو اب وہ بچے کا کام یہ ہے کہ وہ ہاتھ پیر مارتے رہے جب تک اس کے ہاتھ پیر چلتے رہیں گے، وہ نہایت اچھے انداز میں پانی کے اوپر رہے گا، اور جب اس نے ہاتھ پیر مارنے چھوڑ دیں گے تو پھر پانی اس کو نگل لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوشش ہی ختم کر دی، اس نے کوشش نہ کی خود کو بچانے کی، تو پھر بچے گا کیسے؟ بالکل اسی طریقے سے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے جنت کے لیے تو پھر جنت مل جائے گی، اور اگر جنت کے لیے کوشش نہیں کرتا تو پھر اس انسان کو جنت نہیں ملتی۔ تو اس حساب سے ہم سوچیں اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل کس کو ملتا ہے؟ جب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اس انسان کو ملتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ میں جنتی ہو جاؤں، کوشش کرتا رہا کہ میں نیک ہو جاؤں، کوشش کرتا رہا کہ میں سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی زندگی کو سچائی کی طرف لے جاؤں، اچھائی کی طرف لے جاؤں، نیک بختی کی طرف لے جاؤں۔ جس انسان کی یہ کوشش رہے گی، اگرچہ کہ اس سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، غلطیاں اس سے ہوتی رہیں گی، لیکن وہ غلطیوں پر توبہ کر کر کے آگے بڑھتا رہے گا، تو پھر اللہ رب العزت وہ وقت آئے گا کہ اس کا نام ان لوگوں میں لکھ دے گا جن پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، جن پر اللہ کا فضل جن کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ آیت ہمارے لیے پوری زندگی میں بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے کہ دنیا میں صرف انسان کا کام رہنمائی ہی ہے، اور انسان کا کام محنت ہی ہے، کوشش کرتے رہنا ہی انسان کی زندگی ہے دنیا کی زندگی میں۔ اگر کسی گھر میں شادی ٹہر گئی ہو، پیسے نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھیں گے، کوشش کریں گے، کبھی اس کے پاس جائیں گے تھوڑے پیسے پوچھیں گے، کبھی اس کے پاس، کبھی محنت کے پورے پیسے جمع کر کے لے کے آئیں گے، پورا پیسہ جمع ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ پیسوں سے نکاح ہوگا، شادی ہوگی، ساری خوشیاں ہوں گی۔ اگر ہم نکاح کی تاریخ نہ ٹہرتی ہے اور ہم کوشش کرتے کہ 1,00,000-2,00,000 روپے جمع کریں، ہم ہزاروں کوششیں کرنے کے باوجود بھی 1,00,000-2,00,000 ہم جمع نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم جمع کریں، ہمارا اتنا کام نہیں کہ ہم اتنی بڑی رقم کو اپنے حق میں لیں، لیکن مجبوری تھی۔ اس مجبوری میں اللہ پاک کی طرف انسان کا رجوع ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا کہ کوششیں کرتے ہو۔ جب کوششوں میں ہم پورے مسلسل لگے رہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی نصیب فرما دی، وہ قیمت ہمیں مل گئی۔ بالکل اسی طریقے سے دیکھیے، ہم اور آپ کے مرنے کا وقت مقرر ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں یہ احساس ہوگا کہ نہیں، آج نہیں تو کل مجھے جانا ہے، یہ احساس جب دل میں بیٹھے گا تو پھر انسان کے لیے آسان ہوگا کہ وہ جنت کی تیاری کرے، جنت کی کوشش کرے، اور اسی کوشش کو لے کر چلتا ہوا وہ آگے بڑھے۔ اب جب جنت کی کوشش ہوگی اور جنت کا مزاج انسان کا بنے گا تو پھر انسان کے اندر خود بخود کوشش آئے گی، نیکیوں کی طرف چلنے کی فکر آئے گی، تو اسی فکر سے انسان اللہ کی رحمت والوں میں شامل ہوگا، اللہ کے فضل والوں میں شامل ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اس طرف توجہ زیادہ کرنی ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا پھر بھی ہم پڑھیں تو ہم کوشش کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ روزے رکھنے کو دل نہیں بولتا پھر بھی ہمیں رکھنا ہے، مجبوری میں، دل نہیں چاہتا پھر بھی ہم رکھیں گے تو ہم کوشش کرنے والوں میں۔ سچ بولنے کو دل نہیں کرتا، جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے پھر بھی ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دل نہ چاہنے کے باوجود بھی ہم سچائی کے اور اچھائی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، یہی تو ہماری کوشش ہے جنت کو حاصل کرنے کی۔ اگر ہم جیسا دل نے کہا ویسا اگر ہم چلتے رہیں گے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ہم جنت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، ہمیں جنت کی کوشش میں ہم نہیں لگے ہوئے ہیں۔ جنت کی کوشش کہلاتی ہے وہ چیز جس میں دل نہ مانے پھر بھی ہم اچھائی کی طرف چلے جائیں، یہ کہہ کے کہ نہیں آج نہیں تو کل خدا کو منہ دکھانا ہے۔ تو یہ کوشش جو ہوگی یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوگی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوشش کرتا رہے۔ چاہے آپ دنیاوی زندگی کو بھی آپ اٹھا لیں تو کوشش کے بغیر دنیاوی زندگی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ گھر میں بیٹھے اگر اور گھر میں بیٹھے ہوئے یہ سوچتے رہے پوری زندگی کہ میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں گا اور ہاتھ پیر آپ کچھ نہیں ہلائیں گے، محنت کچھ نہیں کریں گے، کوشش کچھ نہیں کریں گے، تو آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں آنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سبب کے طور پہ محنت ہمارے پاس رکھی ہے۔ جب تک محنت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ بالکل جب دنیا کے کام میں بغیر محنت کے کامیابی نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ رب العزت کو پانا اور جنت کو حاصل کرنا یہ بغیر محنت کے کیسے ہو جائے گا؟ یہ محض اللہ کی ذات پہ امید لگانے سے تھوڑی ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ کی طرف لے جانے والے کاموں پر پابندی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہی یہ ہے کہ انسان اعمال کا پابند ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے، زکوٰۃ کا پابند ہو جائے، حسن اخلاق اس میں پیدا ہو جائے، دین کی ساری اچھی صفتیں اس کے اندر آ جائے، تو وہ انسان پھر اللہ رب العزت کے رحم والوں میں شامل ہوگا، اللہ کی نظر رحمت اس انسان پر پڑے گی۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم حاصل کریں، اور کوشش یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا دل نہ چاہا پھر بھی اس کام کو ہم کرتے رہے تو یہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کہلائیں گی، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس طرف دل گیا اور اگر ہم اس کو کر لیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ تو اللہ نے جو چیزوں سے منع کیا اس سے بچ جائیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرتے رہیں، یہی کوشش ہے جنت حاصل کرنے کی۔ اللہ رب العزت اتنے رحیم ہے کہ ہزاروں کروڑوں گناہوں کے باوجود بھی ایک بار لفظ توبہ زبان سے ہم نکالتے ہیں تو اللہ ہم کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرعون کو ہم سب جانتے ہیں۔ فرعون وہ ظالم بادشاہ تھا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، میں ہی خدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دیکھو تم سب کر لو لیکن شرک مت کرنا۔ اس انسان سے کہہ رہے ہیں کہ جو بتوں کی عبادت کرتا ہے اور ایک اللہ کے علاوہ دوسرے کو خدا سمجھتا ہے، اس انسان سے کہہ رہے ہیں کہ تم شرک کبھی مت کرنا، اگر کر لو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ تو اس انسان سے جو شرک میں مبتلا ہے، لیکن اس انسان سے اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوئے ہوں گے جو خود کو خدا کہہ دیا ہے، جو خود کو خدا بنا کے کھڑا کر دیا۔ اس انسان سے اللہ رب العزت کتنے ناراض ہوئے تھے ہوں گے، کتنے ناراض ہوں گے، اس کا ہم اندازہ کریں۔ ایک مرتبہ فرعون کے پاس اس وقت میں دریائے نیل سوکھ گئی تھی۔ دریا فرعون کے شہر کی جو دریا تھی، دریائے نیل ہو یا دریائے دجلہ، وہ سوکھ گئی، پانی بالکل نہیں تھا اس میں۔ اب لوگوں کو پینے کے لیے پانی کی سخت ضرورت، لوگ دوڑتے ہوئے رعایا فرعون کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ دیکھو مشکل وقت میں سہارا لینے کے لیے ہی ہم نے آپ کو خدا بنایا ہے، اب ہمیں پانی کی ضرورت ہے، آپ خدا ہیں تو پھر آپ پانی نکال دو۔
آپ خدا ہیں، ہم آپ کو خدا مانتے ہیں، تو پھر آپ پانی نکالو، پانی لے آؤ ہمارے لیے۔ تو رعایا کی اس بات کو سن کے فرعون بہت دیر تک چپ رہا، پھر اس کے بعد زبان کھول کے کہنے لگا کہ دیکھو کل صبح تک پانی آ جائے گا، آپ لوگ چلے جانا، کل صبح تک پانی آ جائے گا، آپ لوگ چلے جانا۔ جب رات ہوئی تو رات کے اندھیرے میں دریا میں گیا، اپنا تاج نکالا، دریا پہ رکھا اور اپنی پیشانی دریا پہ رکھ کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں بہت بڑا ظالم ہوں، بس تو میرے ہر گناہ پر پردہ ڈالتا رہا، اس پہ بھی پردہ ڈال کے تو پانی لا دے، تو کسی طریقے سے تو مجھے پانی عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے سخت گناہ گار کی بھی دعا کو قبول کی، جیسے ہی اس نے پانی مانگا اللہ رب العزت نے دریا کے اندر سے پانی نکال دیا۔ کتنا بڑا ظالم تھا فرعون۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی بھی لاج رکھی۔ تو جب آدمی گناہ گار ہو کے، بڑے سے بڑا گناہ گار ہو کے سچے دل سے ایک بار اللہ کو پکار لے تو پھر اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ تو فرعون جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت کے لوگ جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول نہیں فرمائیں گے، کیسے قبول نہیں فرمائیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اور فرعون مبغوض، جس پہ اللہ کا غصہ ہی غصہ ہے، اور وہ غصہ اتنا زیادہ کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اتنا غصہ۔ اور محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت بھی محبوب، تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے انتظار، ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے کے انتظار میں ہے۔ اگر ہم سچی پکی توبہ اللہ سے کر لیں گے تو ہم بھی محبوب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اتنے رحیم ہے۔ فرعون کو جب ڈبایا سمندر نے تو فرعون ڈوبتے ہوئے کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، تفاسیر میں، کہ جب فرعون یہ جملے کہہ رہا تھا تو فرشتے اس کے منہ کو پکڑ کے سمندر کے کیچڑ کو اٹھا کے اس کے منہ میں بھر رہے تھے۔ جب وہ مر چکا، فرشتے اوپر گئے اللہ کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم اس کے منہ میں کیچڑ کیوں بھر رہے تھے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں معلوم ہے آپ اتنے رحیم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اگر وہ سچے دل سے مرتے وقت میں ایک بار بھی اگر آپ کو پکار دے تو آپ اس کو بھی معاف فرما دیتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو انسان پوری زندگی آپ کے کندھوں کو برابر کندھے ملا کے چلتا رہا، وہ مرتے وقت میں توبہ اس کو نصیب ہو جائے۔ فرشتوں کو اتنا غصہ، اور رحم اللہ کا اتنا ہے کہ وہ اگر پکار دے تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ اتنے غافل ہیں توبہ سے کہ اگر ہم اللہ کو پکارنا بھی چاہیں تو پکارنے کی توفیق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ فرعون کے گناہوں سے زیادہ بڑے خطرناک ہو چکے ہیں۔ فرعون کا گناہ کیا تھا؟ دو ہی گناہ تھے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا تھا، دوسرا یہ کہ اس نے ظلم کیا تھا۔ ہمارے پاس 70,000 گناہ موجود ہیں، ایک دن میں 70,000 گناہ ہم کر جاتے ہیں، ایک دن میں ہزاروں گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ جب ہزاروں گناہوں کی سیاہی جب اس دل پہ پڑتی ہے تو پھر روشنی نظر نہیں آتی، اس دل میں روشنی نظر نہیں آتی۔ اب اس دل میں روشنی چاہیے تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی زندگی میں توبہ کو اپنائیں، توبہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں، پھر اللہ رب العزت اس دل میں ایمان کی، قرآن کی، اسلام کی روشنی ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ ہم اور آپ
جب دنیا میں آئے ماں کے پیٹ میں تھے تو اندھیرا تھا، روشنی نام کی کوئی چیز ہمیں نصیب نہ تھی۔ دنیا میں آئے تو اللہ نے روشنی دی، پھر آنکھیں کھولی تو ہم نے اس روشنی کا مظاہرہ کیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کیا تم مردہ تھے تو زندہ کر کے میں نے آپ کو ایک روشنی دی، وہ روشنی سے تم دنیا میں لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہو۔ اور وہ روشنی کس چیز کی ہے؟ وہ روشنی ایمان کی، وہ روشنی نور اسلام کی، وہ روشنی قرآن کی، وہ روشنی اچھائیوں کی، وہ روشنی نمازوں کی ہے۔ اگر یہی چیزیں ہمارے اندر نہ رہیں، ایمان کی کمزوری، نماز بالکل نہیں، اسلام نہیں جانتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو پھر ہم کون سی روشنی میں جی رہے ہیں؟ ہمارے پاس کون سی روشنی ہے جس کے سہارے ہم اپنی زندگی کو ڈھکل رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ فطرتاً ہم اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو انسان اندھیرے میں ہوگا وہ ہمیشہ اندھیرے ہی کے اندر پھنسا رہے گا، اس کو روشنی نہیں مل سکتی۔ آج ہمارا کام صرف یہ ہو رہا ہے کہ ہم لکڑی لے کے اندھیرے کو مار رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ جاؤ۔ تو لکڑی لے کے اندھیرے کو مارنے سے لکڑی کبھی نہیں، اندھیرا کبھی نہیں جائے گا، بلکہ اندھیرے کو بھگانا ہے تو روشنی کو پیدا کر دو، روشنی جلا دو، بلب جلا دو، جیسے ہی بلب جلے گا خود بخود اندھیرا چلے جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں روشنی پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے توبہ، پھر توبہ کے بعد اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی۔ یہ تین چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہوگی تو پھر بلب جلے گا، اس کے ذریعے سے پھر ہمیں روشنی ایمان کی، اسلام کی اور قرآن کی ملتی چلی جائے گی، پھر ہمیں رہبری ہوگی، پھر وہ رہبری ایسی کہ ہم پوری دنیا میں پھر انقلاب پیدا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 5 منٹ سنتوں کا وقفہ ہے۔